یہ کئی برس قبل کا واقعہ ہے۔ غالباً 30 برس گزر چکے ہیں، لیکن ذہنوں پر آج بھی تازہ ہے۔ لمحہ بھر کو ممانی روبی کی صورت نظروں سے محو نہیں ہوتی۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، میری فرشتہ صفت ہنس مکھ ممانی بے گناہ ہی ماری گئیں۔ وہ میری خالہ کے رشتے کے بدلے میں آئی تھیں۔ خالہ اور ممانی کا رشتہ ادلے بدلے کا تھا۔ خالہ گاؤں بیاہی گئیں تو ممانی ہنگو آ گئیں، جہاں ہم رہا کرتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگیں۔ جس وقت ان کی شادی ہوئی وہ بہت کم عمر کی تھیں، بمشکل 12 سال کی، لیکن اپنوں میں شادی ہوئی تھی، اس لیے ان کے والدین بے فکر اور خود روبی مطمئن تھیں۔ نانی ان کی خالہ تھیں جو ان کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ہمارے نانا غریب تھے، لیکن ان کی محلے میں بہت توقیر تھی۔ بہو بھی اچھے اخلاق کی آ گئی۔ صورت خدا نے ایسی دی کہ محلے کی عورتیں ان کو دیکھنے آتی تھیں۔ لمبا قد، بڑی بڑی آنکھیں، جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ان کے شوہر یعنی میرے ماموں بھی ان کو خوبصورت اور شریف ملے تھے۔ ان کو بہت چاہتے تھے۔ جب شادی ہو رہی تھی اس وقت روبی کے والد کے چچا زاد بھائیوں نے بہت مخالفت کی تھی، لیکن باپ نے کسی کی ایک نہ سنی اور بیٹی کو ہمارے ماموں کے ساتھ بیاہ دیا۔ وقت ہنسی خوشی گزرتا رہا، یہاں تک کہ ان کی شادی کو 10 سال بیت گئے، مگر وہ اولاد کی خوشی سے نہ محروم تھے۔ بہت دعا دارو کروائی، بالآخر صبر کر لیا۔ ماموں نے دوسری شادی کا، مگر کبھی نہ سوچا کہ ان کو روبی جیسی شریک حیات مل ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتی تھیں، ہم کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھیں، اور ہم بھی ان کو ماں کی طرح چاہتے تھے۔ ان کو کبھی بچوں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن وقت نے ان سے وفا نہ کی۔ جب امی، نانا نانی، ماموں سب ہی روبی کے گن گاتے تھے اور ان سے باوفا تھے۔ ایک دفعہ جب عید قریب تھی، ممانی روبی کا بھائی ان کو لینے آیا۔ وہ جانے لگیں تو ہم سے خوب محبت سے گلے ملی، جاتے ہوئے ہمارے لیے اداس تھیں اور ہم بھی ان کے لیے اداس تھے۔ اگر پتہ ہوتا کہ ہم پر ایسا وقت آئے گا کہ ہماری ممانی روٹھ کر چلی جائیں گی تو کبھی جانے نہ دیتے۔ عید کا دوسرا دن تھا۔ وہ میکے میں اپنے ماں باپ کے گھر تھیں کہ ان کے چچا زاد بھائیوں کا چشمے پر کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ شخص چشمے سے پانی پی رہا تھا۔ اس آدمی سے ان لوگوں کی شاید دشمنی تھی۔ بہرحال وہ موقع پر مر گیا تو جھگڑنے والے ممانی کے رشتہ دار بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگے کہ اب تو ہم کو کوئی حل نکالنا ہوگا، ورنہ پھانسی پر چڑھ جائیں گے۔ صرف غیرت کے نام پر قتل سے ہی پھانسی سے بچاؤ ہو سکتا تھا۔ ان میں ایک شیطانی دماغ کا آدمی تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم روبی کو اس مقتول کے ساتھ بدنام کر دیں کہ اس کے ساتھ برے کرتوتوں میں دیکھا تو مار دیا، جبکہ روبی والدین کے گھر بھاگ کر چھپ گئی ہے۔ ہم میں سے کچھ گواہ بن جائیں گے۔ یہ لوگ جلدی جلدی روبی کے والدین کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ منہ دھو رہی تھیں۔ جب اس نے ان لوگوں کو اتنے خطرناک تیور میں اپنے گھر کے اندر آتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئیں۔ وہ اسی کی طرف بڑھ رہے تھے، تب ہی کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ ایسے گھر میں کیوں آئے ہو؟ آواز بھی نہیں لگائی۔ گھر کے اندر اس طرح آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ممانی نلکے پر تھیں جب کہ یہ لوگ نامناسب طریقہ سے آنگن میں آئے تو روبی ممانی نے دوڑ کر اپنا دوپٹہ، جو کہ چارپائی پر رکھا تھا، اٹھا لیا اور سر ڈھانپتے ہوئے بولی، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کیوں؟ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ انہوں نے بفر کر کہا،
ہم تم کو قتل کرنے آئے ہیں۔ یہ تم ہی تھی نا وہاں چشمے پر؟ کیا وہاں پانی کم تھا جو یہاں نلکے پر منہ دھو رہی ہو؟ میں منہ نہیں دھو رہی بلکہ نماز کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ اور تم مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ گھر میں روبی کے بوڑھے والدین تھے۔ آواز سن کر وہ حجرے سے باہر آ گئے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دیکھ کر دہل گئے۔ بھائیو، یہاں تمہارا کون دشمن آ چھپا ہے جس کے پیچھے تم لوگ ہتھیار لے کر آ گئے ہو؟ ہمارا نہیں، تمہارا دشمن، تمہاری عزت اور ہمارے قبیلے کی حرمت کا دشمن، اور وہ یہ ہے تمہاری بیٹی روبی۔ ارے نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ روبی کے باپ کی بزرگی نے سمجھ لیا کہ یہ کچھ الٹا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان کی منت سماجت کی کہ میری پاک باز بیٹی کا قصور بتاؤ۔ اس کی شادی تو میں نے 12 برس کی عمر میں کر دی تھی۔ تب سے اس نے میکے اور سسرال کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں دیکھا اور نہ ہی گھر سے اکیلے باہر قدم نکالا ہے۔ خدا سے ڈرو اور اس پر بہتان مت لگاؤ۔ مگر وہ پتھر دل کہنے لگا، ہم نے تمہاری بیٹی کے ساتھ فلاں فلاں آدمی کو پکڑا ہے۔ یہ بات سنتے ہی بیچاری روبی چکرا گئی۔ کہنے لگی، یہ سب جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ روبی کے والد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وحشی جان لینے پر اترے ہوئے ہیں اور گھر میں کوئی جوان بازو ان کو تھامنے والا بھی نہیں ہے۔ تب ہی بوڑھا آدمی ناتوانی کے باوجود جرگہ والوں کی طرف بھاگا۔ ابھی جرگہ بیٹھنے ہی والا تھا کہ وہ ظالم کمرے کی طرف بڑھ گئے جہاں ممانی نے خود کو بچانے کی خاطر پناہ لی تھی۔ وہ کمرے کے اندر کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ یہ تعداد میں 4 تھے۔ انہوں نے پہلے بندوقوں کے بٹ مار مار کر کھڑکی کو توڑ کر پھر دروازے کی زنجیر پر فائر کیے اور پھر کمرے میں گھس گئے۔ ممانی دہائی دیتی رہ گئیں۔ انہوں نے رحم نہ کیا، اندھا دھند فائرنگ کرنے لگے۔ وہ نازک سی ناتواں عورت سانس بھی نہ لے سکیں اور دم توڑ دیا۔ جب روبی کے والدین اور بہنیں حجرے کے اندر گئیں، وہ خون میں لت پت پڑی تھیں۔ ماں نے بیٹی کو خون میں ڈوبا پایا تو نیم پاگل ہو گئیں اور باپ نے تو دل پکڑا اور فرش پر ایسا گرا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ اب بہنیں بین کر رہی تھیں اور محلے کی عورتوں سے گھر بھر گیا تھا۔ جب ہم کو پتہ چلا کہ ہماری پیاری ممانی کا میکے میں یہ انجام ہوا ہے تو ہم لوگوں کو یقین نہ آیا۔ وہ تو پاکیزہ اور نیک اطوار تھیں، 5 وقت نماز پڑھتی تھیں، ہر وقت باوضو رہتی تھیں۔ جب ان کو مارا گیا اس وقت بھی وہ نماز کے لیے وضو کر رہی تھیں۔ وہ ظالم بندوق تانے سر پر پہنچے تھے۔ ماموں پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ وہ مرد ہو کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ نانا اور نانی ایسے گر گئے جیسے کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہو، اور ہم ان کی نند کے بچے یوں تڑپ تڑپ رہے تھے جیسے کہ وہ ہماری سگی ماں تھیں۔ ایسا مثالی پیار اس عورت نے دیا تھا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ تاہم یہاں یہ پہلا واقعہ نہ تھا۔ ایسا تو ہمارے دیہاتوں میں ہوتا رہتا تھا جب جاہل اور ظالم لوگ اپنے دشمن کو مار کر اپنی ہی کسی رشتہ دار عورت کو قتل کر کے اس کے پاس لے جا کر لاش کو پھینک دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ ان دونوں کو ہم نے باہم ناجائز روابط رکھنے کے سبب غیرت میں مار دیا ہے۔ ان کو بات چیت کرتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ زیادہ تر یہ مارنے والے قریبی رشتہ دار، مثلاً والد، بھائی، چچا، ماموں ہوتے تھے۔ یوں بے گناہ عورتوں کو مار ڈالتے اور خود پھانسی کی سزا سے بچ جاتے۔ غیرت میں اشتعال سے قتل سرزد ہونے پر
پھانسی کی سزا نہیں ہوا کرتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اب حالات بدل رہے ہیں۔ عورت پر آخر یہ ظلم کب تک؟ کچھ قانون بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترمیم چاہتے ہیں، اور اب ایسا کوئی بل پاس ہو گیا ہے۔ سنا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل پر قاتل کو سزا ملے گی، یہ اور معافی نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ ہے، ایسے اور بھی بہت واقعے دیہاتوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک سچا واقعہ تھا جو کہ آپ کی سماعت نے سنا۔ عورت کا قصور ہو یا نہ ہو، ان قاتلوں کو تو قانون کی آڑ میں جان بخشی درکار ہو جاتی تھی۔ بہرحال کافی عرصہ ہمارے ماموں اور ہمارا ماما سب گھرانہ افسردہ رہا۔ بالآخر نانا جان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے بیٹے کی شادی کر کے دوبارہ ان کا گھر بسا دیں گے تاکہ افسردگی دل سے ہٹے اور نئی زندگی کی کوئی نوید ملے۔ میرے دو ماموں تھے۔ بڑے ماموں کی شادی رشتہ داروں میں ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ہمراہ ہنگو کے قریب ایک دوسری بستی میں قیام پذیر تھے۔ نانا نے بڑے ماموں کو بلوایا کہ تم ہی کچھ سبیل کرو اور نیاز محمد خان کی دوبارہ شادی کرواؤ۔ ان دنوں ہمارے علاقے میں رشتہ بغیر بدلے کے نہیں ملتا تھا۔ چھوٹے ماموں کی عمر خاصی تھی اور بدلے کا رشتہ نانا کے گھر موجود نہ تھا۔ ان کی دونوں لڑکیاں بیاہی جا چکی تھیں۔ میں کم عمر تھی۔ مجھ سے بڑی بہن کا رشتہ بھی میرے بڑے بھائی کے بدلے طے ہو چکا تھا، اور ماموں کے لیے لڑکی خرید کر لانے کی نانا میں سکت نہ تھی۔ بڑے ماموں نے کافی سوچا اور آخر کار یہ حل نکالا کہ وہ اپنی 16 سال کی بیٹی کا رشتہ کسی خاندان میں دے کر اس کے بدلے اپنے بھائی کا رشتہ لے لیں۔ میری یہ ماموزاد زرینہ بہت خوبصورت تھیں۔ جو اسے دیکھتا رشتہ لینے کی آرزو کرتا، اس کے حسن کی وجہ سے کسی بہت اچھے اور خوشحال گھرانے میں رشتہ مل سکتا تھا، لیکن اب اس کو قربان ہونا تھا تاکہ چھوٹے ماموں کا گھر آباد ہو سکے۔ جس روز زریں دلہن بنی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چاند سے مکڑے پر زیور اس قدر سج رہا تھا جیسے کہ آسمان کی حور ہو، لیکن وہ خوش نہ تھی۔ چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں نیر بہا رہی تھیں۔ پہلے اس کی شادی میرے دوسرے نمبر کے بھائی سے کرنے کا خیال تھا، لیکن پھر چھوٹے ماموں کا گھر بسانے کی خاطر اماں اور بڑے ماموں کی آپس میں صلح ہو گئی۔ بڑے ماموں نے میری والدہ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی تیسری بیٹی، جو ابھی بہت چھوٹی صرف 6 سال کی تھی، میرے بھائی کو دے دیں گے تاکہ والدہ زریں کا رشتہ چھوڑ دیں۔ اپنے اجڑ گئے بھائی کا گھر بسانے کی خاطر کیوں نہ مناتیں۔ چھوٹے ماموں سے تو بہت پیار تھا، پھر ان کی بیوی قتل ہو گئی تھی، وہ بہت دکھی بھی تھی۔ امی نے ہاں کر دی۔ یوں زریں کا رشتہ ایسے شخص کو دے دیا گیا جس نے اپنی پہلی بیوی کی بیٹی کا ہاتھ میرے چھوٹے ماموں کے ہاتھ میں دینا قبول کر لیا۔ جس شخص نے ماموں کو رشتہ دے کر خود ان کی بیٹی سے شادی کی، اس کا نام قادر داد خان تھا۔ وہ بھیڑوں کا بڑا بیوپاری تھا، لیکن اس کی عمر 65 برس تھی۔ 2 بیویاں وفات پا چکی تھیں اور اب تیسری بیوی زریں بنی تھی۔ اس طرح کی بہت ہی اچھی اور پیاری کہانیاں سننے کے لیے پلیز میرے چینل اریحہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پر پریس کر دیں۔